السلام علیکم میرے تمام بہن بھائی جتنے بھی ہیں، میں سب کو السلام علیکم کہتی ہوں۔ چھوٹے ہیں چھوٹوں کو، بڑے ہیں بڑوں کو آداب، چھوٹوں کو سلام۔ اور آج کا میرا جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے، اشوب چشم۔ اشوب جو لفظ ہے نا، یہ اشوب عربی کا لفظ ہے، اس کو پانی کہتے ہیں، اور چشم کو کہتے ہیں نظر، آنکھ۔ تو اشوب چشم، تو یہ اس لیے ویڈیو میں بنا رہی ہوں کہ جن کی آنکھوں میں مسلسل پانی بہتا ہو، پانی نہ رکتا ہو، تو یہ اس کا روحانی علاج ہے، وہ میں آج بتانے لگی ہوں۔ آپ لوگ یہ علاج کریں، انشاءاللہ تعالی یہ اشوب چشم کی بیماری ختم ہو جائے گی، جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ اور دل سے کرنا ہے، نیت کر کے کرنا ہے، اور بڑا کارآمد ہے۔ تو یہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسخہ ہے۔ تو یہ اس کا طریقہ کیا ہے؟ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ جو ہے نا، آپ نے پڑھنی ہے، اول آخر درود پاک۔ اول آخر درود پاک میں اس لیے کہتی ہوں سب کو کہ ایک تو درود پاک پڑھنے سے اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ سورہ فاتحہ الحمدللہ شریف ہے، یہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے۔ یہ وہ سورت ہے جس سے قرآن پاک کا آغاز ہوا۔ یہ وہ سورت ہے جو ہم ہر نماز جب نیت کرتے ہیں تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ وہ سورت ہے جب انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو کہتے ہیں نا کہ فلاں مر گیا، چلو فاتحہ کہتے ہیں۔ تو یہ سورہ فاتحہ ہے، یہ بخشش کے لیے بھی ہے اور یہ مشکلوں کے لیے بھی ہے۔ اس میں سورت کی پوری سورت جو ہے نا، ہر سورت کی ایک ایک آئی جیڑی جو ہے نا، اس کا علیحدہ علیحدہ معنی ہے، لیکن میں اس وقت آپ کو جو ہے نا اشوب چشم کے لیے میں بتا رہی ہوں۔ 41 دفعہ پڑھنا ہے، اور اس طرح ہاتھ میں پانی ڈالنا ہے، تھوڑا سا اتنا سا پانی ڈال لیں، تو 41 دفعہ پڑھنا ہے۔ پہلے 3 دفعہ درود پاک پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ پھونک مار لینی پانی کے اوپر۔ یہ ہتھیلی میں پانی رکھنا ہے، سیدھی والی ہتھیلی میں رکھ لیں۔ تو یہ سیدھی ہتھیلی ہے، یہاں پہ پانی جتنا بھی آ سکے اتنا پانی رکھیں، اور پہلے 3 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے سورت پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تو کہہ کے تو آپ نے نا پانی کے اوپر پھونک مارنی ہے، پھر دوبارہ آپ نے الحمدللہ شریف پڑھنی ہے، پھر پھونک مارنی ہے۔ جب 41 دفعہ ہو جائے گا، پھر آپ نے 3 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک بھی ویسے ہی پڑھنا ہے جیسے پہلے پڑھا ہے۔ جو پہلے پڑھا ہوگا نا، مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے درود پاک پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو یہ درود پاک بعد میں پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے پہلے درود ابراہیم پڑھا ہے تو آپ نے پہلے درود ابراہیم 3 دفعہ پڑھا ہے، تو بعد میں بھی آپ نے درود ابراہیم جو ہے نا وہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے پہلے پڑھا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، تو یہی درود پاک آپ نے بعد میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اول آخر درود پاک جب آپ پڑھ لیں گے تو اس کے اوپر پھونک مارنی ہے، تو یہ پانی یہ انگلیوں سے لے کے تو اپنی آنکھوں میں پھیرنی ہے، وہ پانی اپنی آنکھوں کے اندر لگانا ہے، اور وہ بار بار لگاتے رہیں، اتنی دیر لگاتے رہیں جب تک وہ جو پانی جو ہے نا یہ ہتھیلی والا ختم نہ ہو جائے، وہ لگاتے رہنا ہے۔ تو یہ 41 دن کا عمل ہے، میں لکھ دیتی ہوں۔
یہ صرف 41 دن کا عمل ہے، 20 سال کی بیماری ہوگی تو وہ بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ اس عمل سے، سورہ فاتحہ سے۔ اور آپ کو میں ایک اور بات بتا دوں، سورہ فاتحہ کا جو یہ نسخہ یہ نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو دیا تھا، کوئی صحابی آئے تھے، ان کو آنکھوں کی تکلیف تھی، اشوب چشم تھے، وہ بہت پریشانی کے عالم میں تھے، وہ جب بھی باہر نکلنا، گھر میں رہنا تو آنکھوں سے پانی جاری رہنا، تو اتنی زیادہ تکلیف تھی کہ وہ بڑھ گئی تھی، تو بیچارہ پریشانی کے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، تو عرض کی کہ یا رسول اللہ، میری یہ آنکھوں کی جو بیماری ہے تو دعا فرمائیں کہ یہ میری بیماری جو ہے وہ دور ہو جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ایسا کریں، 41 مرتبہ جو ہے نا وہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ کے تو 41 دن کا عمل آپ نے کر کے میرے پاس آنا، پھر مجھے بتانا کہ آپ کی تکلیف دور ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ وہ آدمی چلا گیا، اس نے عمل کیا، 41 دن جو اس نے پڑھا، عمل کیا، 41 دن کے بعد آئے تو وہ تکلیف جتنی تھی اتنی کی اتنی رہی، اسی حالت میں دوبارہ آئے تو آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، مجھے تو افاقہ نہیں ہوا، تھوڑا سا رتی برابر جو ہے نا وہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑا، تو میری تکلیف ویسے کی ویسے ہی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، کہتے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ نے یہ عمل کیا ہو تو اس کا وہ کہہ لیں کہ افاقہ ہوا ہو، تو آپ ایسا کریں کہ مجھے شروع سے بتائیں کہ آپ نے عمل کیسے کیا ہے۔ پھر اس نے انہوں نے کہا جیسے جیسے آپ نے عمل کیا نا سیم مجھے آپ وہ بتائیں، تو وہ سیم جو نا بتانے کے لیے انہوں نے عمل بتانے کے لیے بتایا کہ جی پہلے میں نے اس طرح درود پاک پڑھا، پھر میں الحمدللہ شریف پڑھی، پھر میں نے کل شریف پڑھے، یہ پڑھا وہ پڑھا، پڑھ کے میں پھونک مار کے تو وہ اس طرح پڑھتا رہا، تو جیسے ہی وہ کہہ لیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نا پریشانی ہوئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے جناب آپ سے کہا تھا کہ آپ نے صرف سورہ یا فاتحہ جو ہے نا وہ آپ نے 41 دفعہ پڑھنی ہے، اس سے زیادہ نہیں پڑھنی، تو آپ نے تو اس میں اور بھی صورتیں جو ہے نا وہ بھی اس میں ایڈ کر لی، تو صحابہ کرام کہنے لگے کہ یا رسول اللہ وہ تو میں نے اس لیے کیا کہ وہ بھی اللہ کا کلام ہے، تو سورہ فاتحہ بھی اللہ کا کلام ہے، یہ بھی پڑھوں گا اس سے بھی فائدہ ہو جائے گا، اور وہ صورتیں پڑھوں گا تو کل شریف بھی پڑھوں گا تو مجھے اس سے بھی فائدہ اور مزید ہو جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پہ یہ عمل خصوصی طور پہ بتایا تھا کہ ہر قرآن پاک میں جو صورت ہے اس کی ہر صورت کے علیحدہ علیحدہ فائدے ہیں، ہر صورت کے، اور میں کوشش کروں گی کہ جتنی بھی صورتیں ہیں قرآن پاک کی ان صورتوں کے میں آپ کو علیحدہ علیحدہ جو ویڈیو بنا کے، میں چاہتی ہوں، میں بیمار بہت رہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ مرنے سے پہلے میں جتنا بھی یہ میرے پاس علم ہے تو یہ صورتیں ہیں، اور یہ بالکل روحانی جو قرآنی عمل ہے، یہ شیطانی عمل نہیں ہے، نہ سفلی عمل ہے، نہ یہ چیز ہے، نہ کالا جادو ہے، کچھ نہیں ہے، یہ قرآن پاک کا عمل ہے، اس پہ عمل کریں۔ ہماری قوم جو ہے نا بہت سے لوگ ہیں، میرے محلے میں بہت سے لوگ، میری نظروں میں ایسے ایسے لوگ ہیں، میری فیملیوں میں ایسے ایسے لوگ ہیں جو جادو کرنے والوں کے پاس جاتے ہیں، وہ کبھی ان کو بھیجتے ہیں جی قبرستان جائیں، آپ وہاں پہ یہ چیز کر کے آئیں، دفن کر کے آئیں، یہاں تک کہتے ہیں جی کسی کے جانور کے بال لے کے آئیں، بلی کے بال لے کے آئیں، فلاں کے بال لے کے اس پہ عمل کر کے ہم یہ کریں گے، یہ ٹوٹکے سارے کالے جادو کے ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ قرآنی عمل جو واحد ایسی قرآن پاک کی کتاب اور قرآنی علم ایسا ہے، اس کا توڑ کالا جادو سفلی عملی جو جتنے بھی ہیں سب کا توڑ قرآن پاک کا ہے، قرآن پاک جو ہے اس سے ہم ان کا علاج کر سکتے ہیں، لیکن کالا جادو سفلی والے جو ہے نا
وہ ہمارے قرآن پاک کا توڑ نہیں کر سکتے، کسی صورت نہیں توڑ کر سکتے۔ ہم جو قرآن پاک عمل کریں گے، کالے جادو والے وہ عمل کو توڑ نہیں سکتے۔ ہمارا قرآن پاک واحد ایسی کلام ہے، اللہ کی ایسی کتاب ہے کہ یہ عمل جو ہے نا، وہ قرآن پاک کا توڑ نہیں کوئی کر سکتا۔ دنیا میں کوئی ایسا علم جو ہے نا وہ قرآن پاک کا توڑ نہیں کر سکتا، کسی صورت نہیں کر سکتا۔ وہ مر جائے گا لیکن اس کا جو عمل ہے نا وہ اس کا توڑ نہیں کر سکتا۔ لیکن جو قرآن پاک کی کتاب ہے، اس کا عمل ہے، یہ ہر چیز کا توڑ کا علاج ہے۔ تو بہرحال آپ یہ کریں تو انشاءاللہ امید ہے کہ جن کو بھی شعب چشم ہے، جن کو یہ بیماری ہے، تو انشاءاللہ تعالی میرے اللہ نے چاہا تو 41 دن کے اندر اس کی بیماری ختم ہو جائے گی، چاہے 20 سال کی ہوگی، انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ تو باقی اللہ پہ چھوڑیں، تو تکلیفیں آتی رہتی ہیں، آزمائش ہوتی ہے ہمارے لیے، تو اللہ ہمارے لیے آسانیاں کرے، سب کے لیے آسانیاں کرے۔ میں دعا کرتی ہوں جن کو تکلیف ہے اور اس صورت کی وجہ سے اللہ پاک اس کو صحت یاب کرے اور آنکھوں کا نور ان کا بحال کرے۔ اگر کسی کو آنکھوں کا مسئلہ بھی ہوگا نا، وہ بھی چھوٹا موٹا وہ بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو میں دعا ہوں آپ سب کے لیے، فی امان اللہ۔